کیا. میرا آپ کے اوپر بالکل شک نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے. میرا عمران خان کی ذات کے اوپر بالکل شک نہیں ہے وہ ایسا کام کریں گے. دونوں کے خیالات بڑے کلیئر ہیں. میں آن ایئر کہنے پہ تیار ہوں, کوئی شک کی نہیں بنیاد پہ کہہ رہا. حج کا فارم آیا, اس میں حلف نامے کا ایشو پیدا ہوا. یہ واقعہ ہوا, اس کے اندر ایک ایسی کنٹروورسی ہے کہ کابینہ کے منٹس کے اندر اس کی نمائندگی شامل کر کے اس کو سرکولیٹ کر دیا گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا. نہیں, میں یہ بات ماننے پہ پتہ نہیں چلا. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل گمراہ کرنے کی کوشش آپ سر گمراہ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا. دیکھیں آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل غلط بتا رہے ہیں. کابینہ کے منٹس کا حصہ کیسے بنی ہے چیز؟ کابینہ کے منٹس میں ڈسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا, اور اس کے خلاف میں نے اختلافی نوٹ کس نے بنایا؟ جس نے بھی بنایا اس کا ہم پتہ لگائیں گے کیوں ہوا. آپ کے اختلافی نوٹ کی ڈسکشن کو ڈیسیجن آپ کیوں. کے اختلافی نوٹ کی اہمیت تب ہوتی کہ آپ اختلافی نوٹ لکھ کے وزارت سے استعفیٰ دیتے, پیر نور اللہ قادری, نہیں, اور ادھر آ کے میرے پاس میں نے آج کل کا جو میں کل اس پہ میں نے کر دیا ہے, کل میں نے دفاع کر دیا ہے, کل میں نے قادیانی کو ریموو کر دیا ہے. کل تو آپ نے قادیانی نہیں شامل تھا. نہیں, اس سے پہلے میں بھی نہیں تھا, میرے پہلے سمری میں بھی نہیں تھا, اور دوسری میں بھی نہیں تھا. آپ کی سمری میں نہیں تھا, میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا. کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا؟ پہلے میں نہیں تھا, دوسرے میں نہیں تھا, اور اس پہ میں نے اختلافی نوٹ بھیج دیا, اور اس کا ہم تحقیق کرائیں گے کہ کس نے کیا, کیوں کیا. آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن مجھے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا. ندیم ملک صاحب, آپ کے پروگرام کی ایک حیثیت ہے, میں سنتا ہوں آپ, لیکن میں آج جو بیٹھا ہوں, اور یہ آپ کی خواہش نہیں, میری خواہش تھی کہ میں آ جاؤں, مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. کل کچھ غلط باتیں آپ نے بتائی تھی, آپ کی انفارمیشن غلط تھی, آپ کی انفارمیشن غلط تھی. میں نے کیا کہا تھا کہ نور اللہ قادری صاحب نے سمری موو کی ہے. آپ نے کہا تھا کہ سرکولیشن نہیں ہوگی, آپ نے کہا کابینہ کی اجلاس ہوگی. اللہ اور رسول کی ذات میرا ایمان ہے, میری ایمان کا معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کا دفاع کرنے کی میں کوشش کروں گا. کسی شخصیت کا نام اس لیے آن ایئر نہیں لینا چاہوں گا, میں نہیں لینا چاہتا نام کے کسی وجہ سے ہیٹ کرائم میں وہ بندے زمرے میں نہ آ جائیں, لیکن ایک بات کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ کابینہ کے اس اجلاس کے اندر وزیروں کے کہنے کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور ان دو وزیروں کے کہنے کے اوپر منٹس کا حصہ بنا. تمام ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوئی تھی, اور میں تحقیق کے بغیر, ندیم ملک صاحب میری بات سنیں, جس چیز کو میں تحقیق تک نہیں پہنچتا, میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ فلانا کے کہنے پہ ہوا یا فلانا کے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کہہ رہا تھا. میں اس کی تحقیق نہیں, وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن الگ ہوتا ہے. وہ میں نے کہہ دیا کہ ڈسکشن ہوئی تھی. کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر؟ تقریباً 5 یا 6 لوگوں کے بینٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے, اور باقی اکثریت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الگ شناخت ہے قائدیانیوں کی, باقی اقلیتوں کے ساتھ. 5-6 لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی, ایک میں آپ کو سوال کرتا ہوں, اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آئین پاکستان کے تحت ہم نے ان کو نان مسلم قرار دیا. جی ہاں, اس آئین پاکستان کو جس دن وہ قبول کر لیں, مان لیں کہ ہم اس آئین پاکستان کو مانتے ہیں, پھر حکومت پاکستان کو ایک نوٹیفائی کرنا پڑے گا, اور آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون سی اقلیت ہے. پہلے تو اس آئین پاکستان کو مانیں گے تو تب نا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے. اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے, کنسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے, لیکن قائدیانی اقلیت اس طرح کی نہیں ہے. قائدیانی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سر, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ آئین پاکستان نہیں مانتے. ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسے کمیشن, کسی ایسی کمیٹی کا ممبر بنے جس کا, یہ تمام آئین پاکستان کے ذیلی ادارے ہیں. تو وہ جو وزراء جن کی یہ رائے تھی کہ ڈال دیا جائے, وہ ان کو آئین پاکستان سے واقف نہیں ہے. ان کی میں نے مخالفت کر دی, ادھر بھی کر دی, اس دن بھی کر دی, کل بھی کر دی, اور 2 موقع ہو گئے, قیامت کے دن پر, قیامت کے دن تک میں کروں گا اس کی. ٹھیک, ایک بات میری سنیں, ایک پی ایم ایل این کے دور میں جو الیکشن کا فارم تھا اس کے اندر سے حلف نامہ ریموو کیا گیا, پہلی اٹیمپٹ. دوسری اٹیمپٹ
حج نامے کے فارم حج کے میں اندر نہیں سے ریمو ہوا حلف نامے تھا، میں نہیں ریمو ہوا تھا، غلط تیسری غلط ہے، حج میں نہیں ریمو ہوا تیسری تھا، attempt حج میں اس کمیشن کے موجود اندر تھا ڈالا گیا۔ کہ 1,45,000 تبدیلی کیوں ہوئی؟ 50,000 اپلیکیشن آئے، سب نے ختم نبوت کے کیوں حلف تبدیلی نامے پہ آئی؟ دستخط کیے کیوں ہیں، تبدیلی آئی؟ سب نے کیے ہیں کیوں ختم، تبدیلی آئی؟ سب نے دستخط کیوں کیے کیا آپ نے؟ ختم نبوت کے کیوں حلف تبدیلی نامے کیا پر، آپ نے؟ صرف اس کو ایک پیج سے ہٹا کے حجاج کی آسانی کے دوسرے دوسرے پیج پہ ڈال کر دیا گیا تھا، اور جس پیج پہ دستخط ہے، جس پر ایفیڈیوٹ ہے، وہیں پہ لگا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک پنجاب کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، ہاں جی۔ اور اس کتاب کے اوپر بھی کنٹروورسی یہی ہے کہ اس میں سے بھی ایک لائن کی تبدیلی کی گئی ہے۔ وہ میں چیک کر رہا ہوں، میں کتاب، میں بھی انہیں بول رہا ہوں کہ مجھے وہ کتاب لا کے پڑھائیں پہلے۔ فیس بک پہ اگر آپ کے پاس اس کی اصل میں ان کو کہتا ہوں لڑکوں کو ضرور اس پہ بات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے لیے دیکھیں وزارت حکومت آنی جانی چیزیں ہیں، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت، اس پہ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز۔ میں نے عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس کا شفاعت میرے لیے ہوگا۔ ایک آخری، اور لیکن ایک ایسا شخص عمران خان کی کے بارے میں ہر ایک چیز کو ان کا لنک کیا جاتا ہے قادیانیت کے ساتھ، ایک بندہ جو کہ نہیں یہ غلط گمراہ کن بات ہے، اگر عمران کو کوئی اس سے جوڑے، یہ غلط بات ہے جی، وہ یہ گمراہ کن بات ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ یہ آپ کو کوئی بولے کہ نور الحق قادری صاحب کے یہ خیالات ہیں تو یہ بھی گمراہ کن ہے، اگر کوئی کہے عمران خان کے خیالات ہیں تو یہ گمراہ کن ہے، بالکل اس کی نفی کرتا ہوں۔ لیکن یہ کام ہوا، اس کے اندر کوئی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے انفلوئنس کر کے آپ لوگوں سے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کروا دیا، تو میں ان فیکٹرز کی نشاندہی چاہتا ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے پیر نور الحق قادری کی بھی، اگر آپ پیر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی بھی، جس کی بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ پیر یا وزیر کو چھوڑ کے جو بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ جو ہے، اس میں کوئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزء اول ہے، جزء اول ہے نا، تو یہ نور الحق قادری صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے حقائق سے آگاہ کریں۔ ایک ملک صاحب ایک بات بتاؤں کہ میں تحقیق اور حقیقت کو پہنچے بغیر کسی شخص پہ، بہت حساس معاملہ ہے، میں یہ الزام نہیں لگا ایک تجویز دوں گا آخر میں کیونکہ میرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے، خود چیئر کریں، جس میں نور الحق قادری صاحب ہوں، صحیح، اور اس کے اندر ایک یا دو نیوٹرل بندے باہر سے بٹھائیں جو آپ کی کابینہ کے رکن نہ ہو، جی، جن کابینہ کے اراکین نے اس کی حمایت کی، اور اس کے بعد جس شخص نے وہ منٹس بنائے اس کو بٹھا کے انالیسس کریں کہ کس نے وہاں پہ ہینکی پھینکی کی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی اس تجویز کا حمایت کرتا ہوں، میں اس تجویز کو آگے پہنچاؤں اور آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ اس کا نتائج کیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہوگا، اور جب تک یہ حکومت ہوگی میرا یہ مطالبہ ہوگا۔ آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، مجھے میں آپ سے اس کا جواب مانگوں گا۔ اس مطالبے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بندہ ذمہ دار نکلے گا جو بھی سزا دلوانے کے لیے میں آپ کے ساتھ باہر نکلوں گا۔ جو بھی شخص قادیانیوں کے لیے ظاہر یا باطن طور پر ہمدردی رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا اور پاکستان کا۔ سر یہ اتنی پریشان کن بات ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے منٹس کے اندر وہ حصہ ہے چیز، یہ پریشان کن بات